زندگی اتنی مصروف ہو گئی ہے کہ اپنے لیے کبھی ٹائم ہی نہیں ملتا کہ کبھی خود سے بھی باتیں کر لیں، کبھی اپنے اوپر بھی دھیان دے لیں۔ کبھی دل کرتا ہے کہ کافی یا چائے کا کپ لے کر آرام سے بیٹھ کر فرصت سے پیا جائے، لیکن اتنی سی دیر کے لیے بھی ٹائم نکالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آج میں نے تھوڑا سا ٹائم نکالا اپنے لیے، سوچا مزے سے کافی بناؤں جو خاص اپنے لیے ہو اور پھر آرام سے اس کو بیٹھ کے انجوائے کروں، کیونکہ سب اپنی اپنی مصروفیت سے فارغ ہو کر جب گھر آتے ہیں، بچے ہوں، شوہر ہوں یا گھر کے دوسرے افراد، تو وہ آتے ہی اب ٹی وی کے آگے بیٹھ کے یا بیڈ پہ آرام کرنے لگے اور ساتھ ہی فرمائشی پروگرام شروع ہو جاتا ہے کہ چائے چاہیے ان کو یا کافی چاہیے، اور اس کے ساتھ دیگر لوازمات بھی۔ بچوں کی الگ فرمائشیں ہوتی ہیں اور باقی افراد کی الگ فرمائشیں، اور ہم جٹ جاتے ہیں ان سب کی فرمائشیں پوری کرنے میں۔ ہر کسی کی فرمائش الگ ہوتی ہے جس کو پورا کرنا ہم اپنے اولین فرائض میں سے سمجھتے ہیں اور پھر اس کو پورا کرنے لگتے ہیں۔ اس دوران بھول ہی جاتا ہے کہ ہماری بھی کوئی پسند ہے جس کو کہ پورا کرنا ہے، یا ہمیں بھی کوئی اپنی پسند کی چیز بنا لینی چاہیے۔ جو بچوں اور شوہر کی پسند ہو وہی ہماری پسند بن جاتی ہے اور ہم اسی میں راضی ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح گھر میں کوئی گیسٹ آ جائیں تو ان کی مہمانداریوں میں شروع ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے آنے والا بھی اپنا گھر بار چھوڑ کر، اپنی ہزار مصروفیت کو چھوڑ کر ایک چاہت کے ساتھ ہمیں ملنے کے لیے آیا ہے، تو اس کی بھی خدمت کرنا ہمارا بنتا ہے کہ ہم خوش اخلاقی کے ساتھ اس سے ملیں اور اس کے ساتھ اچھے سے لوازمات کے ساتھ اس کی ہم مہمان نوازی کریں، اور اگر کوئی بتا کے آ جائے تو مزید ہمارے لیے ایک آنر کی بات ہو جاتی ہے کہ اس کے لیے کچھ اسپیشل قسم کی ڈشز تیار کی جائیں جس سے کہ ہماری محبت بھی ظاہر ہو، جیسا کہ انہوں نے ہمارے گھر آ کر اپنی محبت ظاہر کی، اسی لیے ہم بھی اپنی محبت ظاہر کرنے کے لیے ان کی مہمان نوازیوں میں لگ جاتے ہیں۔ یہ اپنی اپنی چاہت کا انداز ہوتا ہے، کوئی اس چیز کو اتنا نہیں اچھا سمجھتا، لیکن میرے نزدیک یہ ایک بہت اہم چیز ہے کہ آئے ہوئے مہمانوں کو اچھی طرح سے ان کو مہمان نوازی کرنا، ان کے لیے کھانا بنانا ایک چاہت کی ہی ایک انداز ہے۔ یہ سب زندگی کے حصے ہیں۔ آج کل تو لوگوں نے ایک نیا فیشن ہی پکڑ لیا ہے کہ کوئی آ جائے یا اپنا دل کر رہا ہو کسی چیز کو تو آرڈر کریں اور جناب منگوا لیں ہر چیز، لیکن اس طرح وہ مزہ نہیں آتا جو خود گھر میں بناتے وقت جو گہما گہمی ہوتی ہے، ایک ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، وہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ یہ چیز پھر دوبارہ نہیں ملتی، یہ چیزیں ہم مس کرتے ہیں بہت زیادہ۔ گھر میں بنانے سے برکت بھی آتی ہے اور گھر کا ماحول بہت خوشگوار ہو جاتا ہے۔ کوکنگ کرنا کوئی ایسی بہت بڑی راکٹ سائنس بھی نہیں ہے جو کہ بہت مشکل ہے۔ نیو جنریشن کی بچیاں اس چیز کو بہت مشکل لیتی ہیں کہ یہ بہت مشکل ہے، حالانکہ بہت آسان ہے، اور میڈیا نے تو مزید ہی آسان کر دیا ہے۔ پہلے گھر میں ہی وہی ٹپیکل جو گھر میں چیزیں بنتی تھیں وہی بچیاں سیکھتی تھیں، اب تو نت نئے کھانے آپ صرف اپنے ہی ملک کے نہیں دوسرے ملکوں کے بھی آرام سے بیٹھ کر سیکھ سکتے ہیں اور بنا سکتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ تقریباً 6 کلاس میں تھی جب سے میں نے کوکنگ اسٹارٹ کی۔ مجھے بہت شوق تھا چیزیں بنانے کا، کوکنگ کرنے کا، تب سے میں نے اسٹارٹ کیا ہے، اور الحمدللہ ہر طرح کی ڈش بھی بنا لیتی ہوں اور اپنا چینل بھی اسٹارٹ کر لیا ہے۔ اب میں اپنی کافی پی رہی تھی تو ساتھ مجھے اپنی یہ چیزیں یاد آ رہی تھیں، بچپن کی باتیں جب میں نے کوکنگ اسٹارٹ کی، اور یہ ساری چیزیں ایک ایک کر کے ایسے کسی فلم کی طرح میری آنکھوں کے آگے آ رہی ہیں۔ وہ تنہا کون ہے، اللہ اللہ، بادشاہ وہ کون ہے،